بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات والحجج الدامغات والبراهين القاطعات وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما لكونهما بشرين كما أنكرت الأمم الماضية بئست الرسل من البشر تشابهت قلوبهم فأحرق الله فرعون وملئه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قوم عاد اور قوم ثمود کے بعد ذکر فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال کا. اللہ فرماتے ہیں ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلا معجزہ. اللہ نے آپ کو بڑی آیات عطا فرمائی، بڑے معجزات عطا فرمائے. الى فرعون وملئه، آپ کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. یہ معنی نہیں ہوتا کہ صرف آپ اس کے لیے نبی تھے، آپ تو بنو اسرائیل کے لیے نبی تھے، لیکن اس وقت چونکہ زیادہ تسلط اور بڑائی فرعون کی تھی تو اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا، ورنہ تو قبط قوم ہے، بنو اسرائیل قوم ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سب کے لیے پیغمبر ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں لیکن رسول نہیں، وہ تابع ہیں شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے بھی تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھے ہی وہ تکبر. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہنے لگے ہم اپنی طرح کے دو انسانوں کو نبی مان لیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، انسان ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ان کو اگر ہم رسول اور نبی مانیں تو ان کی سرداری مانیں، حالانکہ ان کی ساری قوم تو ہماری غلام ہے، ہم ان کے سردار ہیں، تو ہم ان کو کیسے اپنا سردار بنا دیں؟ فَكَذَّبُوهُمَا، ان نے جھٹلایا دونوں کو. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، ہو گئے وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی کتاب تورات، تاکہ وہ ہدایت پائیں، لیکن ان لوگوں نے بجائے ایمان لانے کی تکذیب کی. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یخبر تعالی، اللہ ان آیات میں خبر دے رہے ہیں انہ بعث رسولہ موسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو بھیجا الی فرعون وملئہ، فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس. بڑی نشانیاں، معجزات، دلائل، آیات، بینات اور ایسے ایسے براہین کے بالکل فیصلہ کر دینے والے. اللہ نے ایسے معجزے عطا فرمائے کہ کوئی بھی عقل سلیم والا دیکھ لے تو آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے. وَأَنَّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ اسْتَكْبَرُوا عَنْ اتِّبَاعِهِمَا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے انکار کیا، تکبر کیا کہ ہم ان کی اتباع کیوں کریں، ہم ان کے تابع کیوں ہوں، یہ تو ہماری طرح انسان ہیں. کما انکرت الامم الماضیۃ بعثۃ الرسل من البشر، جیسے کہ پہلی امتوں نے بھی اسی لیے انکار کیا تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا،
وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر نبی بنانا ہے تو لازم آسمان سے فرشتہ اتارا جائے. بھئی نبی تو خدا نے بنانا ہے، تم سے تو مشورہ نہیں لینا. اور پھر جس قوم کی ہدایت مقصود ہے اس قوم کی جن سے پیغمبر بھیجا جاتا ہے. لیکن اللہ کا فرشتہ اگر رسول بن کے آئے تو فرشتے کھانے سے بھی پاک ہیں، پینے سے بھی پاک ہیں، قوات حیوانیہ شہوانیہ سے بھی پاک. اب وہ ہمیں حکم دے کے روزہ رکھو تو ہر بندہ کہے گا جی آپ کو تو بھوک لگتی نہیں، آپ تو کھاتے پیتے نہیں، لہذا آپ کے لیے روزہ رکھنا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ اس جنس سے پیغمبر بھیجتے ہیں کہ خود روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر کے امت کے لیے نمونہ بنے، خود جہاد فرما کے امت کے لیے نمونہ بنے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام بشر ہیں، تمام انسان ہیں اور ولد آدم ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، کہ میں بھی آدم کی اولاد ہوں لیکن اللہ نے مجھے سردار بنایا. تشابہت قلوبہم، مفسر فرماتا ہے ساری قوموں کا گویا دل مل گئے تھے کہ سب کو یہی اعتراض تھا کہ بشر ہیں ہم نبی نہیں مانتے. یہ تو بشر ہی نہیں، مثلا ہماری طرح بشر ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم ان کو نبی کیسے مان لیں. تکذیب کا نتیجہ کیا نکلا کہ فَأَهْلَكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ، اللہ نے فرعون اور اس کی سرداروں کو بھی ہلاک کر دیا. تو ان کی طاقت، ان کی دنیا دولت، یعنی اس دور میں فرعون کا جو فوج تھی اس کا یعنی حرابل حصہ جو ہے وہ 6 لاکھ تھا. تو خود اندازہ کریں کہ کتنی بڑی فوج تھی، لیکن کیا اس کو فوج بچا سکی؟ تو اصل ان قصوں میں ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے کہ تم بھی ظالم نہ بنو، تم بھی فرعون نہ بنو، تم بھی تکبر نہ کرو، تم بھی اپنی طاقت پہ نہ اتراؤ، تم بھی اللہ کے دین سے مقابلہ نہ کرو، ورنہ انجام تمہارا بھی ہلاکت ہوگا جیسے فرعون کا انجام ہوا. وَأَغْرَقَهُمْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَجْمَعِينَ، اور ایک ہی دن میں اللہ نے ساری کی ساری فوج اور ساری قوت اور طاقت کو غرق کر دیا. وَأَنزَلَ عَلَى مُوسَى الْكِتَابَ وَهُوَ التَّوْرَاةُ، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتاری، اور کتاب بھی کون سی؟ تورات. فِيهَا أَحْكَامُهُ وَأَوَامِرُهُ وَنَوَاهِهُ، جس میں اللہ کے احکام ہیں، احکام شریعت ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں. وذلك بعد ان قسم الله فرعون والكبت واخذهم اخذ عزيز مقتدر، اور یہ کتاب اس کے بعد ملی اللہ تبارک و تعالی نے جب پہلے فرعون کی گردن توڑ ڈالی اور اس کی قوم کبت جو ہے ان کو اپنی قوت و قدرت کے ساتھ پکڑ لیا. وبعد ان انزل الله التوراة لم يهلك امة بعامة بل امر المؤمنین بقتال الکافرین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تورات اتارنے کے بعد پھر اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ساری امتوں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو بھی اب جہاد کرو، اور تم خود کی جہاد کرو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے. فتح بھی ہوگی، شکست بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، ناکامی بھی ہوگی. ورنہ پہلے تو یہ تھا نا کہ جب قوموں نے تکذیب کی تو پوری کی پوری قوموں کو اللہ نے ہلاک کر ڈالا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، آپ سے پہلے کتنی قوم امتوں کو ہم ہلاک کر چکے تاکہ لوگ اس سے بصیرت حاصل کریں، اور وہ کتاب کی اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے. لعلہم یتذکرون، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب سے نصیحت پکڑیں. وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وأویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اس لیے ان کی نسبت جو ہے والدہ کی طرف کی جاتی ہے عیسیٰ ابن مریم. ورنہ شریعت کا حکم یہ ہے
کہ ہر بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کسی کو ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا۔ نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، نسل جو ہے وہ باپ سے چلتی ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے کیونکہ ان کو اللہ نے بغیر کسی باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اماں کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنا دیا۔ وَأَوَيْنَاهُمَا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور پھر ہم نے ان کو پناہ دی ایک ٹیلے پر، ایک ایسے ٹیلے پر کہ جہاں سبزہ بھی تھا، پانی بھی تھا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کو ایک ایسے مقام پہ پناہ دی جہاں سرسبز بھی ہے، وادی بھی ہے، آبادی بھی ہے، پانی بھی ہے، اور وہاں پھر عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ یقول تعالی مخبرا عن عبده ورسوله عیسی ابن مریم علیہ السلام، اللہ پاک خبر دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انہ جعلہما آیۃ للناس، کہ اللہ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ کے لیے نشانی بنا دی کہ ہم چاہیں تو آدم کو مٹی سے پیدا فرما دیں، اور اللہ چاہے تو بی بی حوا کو زندہ آدم سے پیدا فرما دیں، اور اللہ چاہے تو مرد و عورت کے جوڑے سے اولادیں پیدا فرما دے، اور اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بغیر شادی کے بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما دے، اور اللہ چاہے تو نور سے ملائکہ کو پیدا فرما دے، اور اللہ چاہے تو آگ سے جنات کو پیدا فرما دے۔ تو یہ اللہ کے کمال قدرت ہے۔ کیوں؟ اگر ساری مخلوق کو ایک طریقے سے پیدا کیا جاتا تو پھر تو دشمنوں کو موقع ملتا نا کہ یہ زمین اور کائنات ساری مادے کی پیداوار ہے اور یہ حادثے کی پیداوار ہے۔ اللہ نے مختلف جنس سے مخلوق پیدا کی، ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، بی بی حوا کو زندہ آدم سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ کو بی بی مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس لیے فرماتے ہیں انہ جعلہما آیۃ للناس، نشانی ہے، حجۃ قاطعۃ علی قدرتہ علی ما یشاء۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو ہے وہ ایک کھلی نشانی ہے قدرت کے کمالات پر۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ آدَمَ مِنْ غَيْرِ أَبٍّ وَلَا أُمٍّ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ذَكَرٍ بِلَا أُنثىٰ، اور اللہ نے حضرت بی بی حوا کو انسان مرد سے پیدا فرمایا بغیر عورت کے۔ یہ اللہ کی کمال ہے۔ اسی لیے بی بی حوا کو حوا کہتے ہیں کہ آدم زندہ تھے، پیدا ہو چکے تھے، اور آپ کی بائیں پسری سے بی بی حوا کو نکالا گیا۔ تو ایک زندہ انسان سے زندہ عورت کو نکالنا، اس لیے نام ہو گیا حوا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَخَلَقَ عِیسَىٰ مِنْ أُنثىٰ بِلَا ذَكَرٍ، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم سے بغیر اس کے شوہر کے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ بَقِيَّةَ النَّاسِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اور باقی اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا فرمایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ قال الضحاك عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ الربوة والمکان المرتفع من الارض، ربوہ کہتے ہیں ٹیلا، اونچی جگہ، وهو احسن ما يكون فيه النبات، اور ایسی جگہ کہ اونچی بھی ہو اور وہاں سبزہ بھی ہو تو پھر ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا لوگ گرمیوں میں ایسے خوش نما مقام پہاڑوں پہ جاتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں کہ وہاں پہاڑ بھی ہیں، سبزہ بھی ہے، چشمے بھی ہیں، نہریں بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی ایسے مقام پہ بھجوا دیا۔ وقد قال مجاہد وإكرمة سعید بن جبیر وقتادہ قال ابن عباس قوله تبارک وتعالی وآویناہما الی ربوۃ، ربوہ مانا اونچی جگہ، ذات قرار، ذات قرار مانا یعنی وہ جگہ جہاں آبادی تھی، جہاں بالکل سبزہ تھا، ومعین، معین کہتے ہیں ظاہر پانی چلنے والا، یعنی ماء ظاہرا،
وقضا قال مجاہد وإكرمة وسعید بن جبیر وقتادہ وقال مجاہد ربوة مستویة، ٹیلا بالکل سیدھا، یہ نہیں کہ ایسے ہو کہ رہنا بھی مشکل ہو جائے. وقال سعید بن جبیر ذات قرار ومعین استوى الماء فيها، ایسا سیدھا کہ اس کے اندر پانی بھی ٹھہرا رہے. وقال مجاہد وقتادہ ومعین، معین کا معنی وہ کہتے ہیں الماء الجاری، کہ اللہ نے وہاں چشمے جاری فرما دیے تھے. ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة، اب مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ جگہ کون سی تھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا. من ای ارض ہی؟ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم لیس الربا الا بمصر، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس قسم کے ٹیلے جو ہیں وہ مصر کے علاقے میں پائے جاتے ہیں. والماء حين يسير يكون الربا عليه القراء، اور جب پانی برستا ہے تو ان ٹیلوں پہ آبادی بھی ہو جاتی ہے. ولولا الربا غرقت القرى، اگر یہ ٹیلے نہ ہوتے تو پھر یہ بستیاں جو ہیں وہ غرق ہو جاتی. تو بعض علماء نے فرمایا اسی جگہ کا علاقہ ہے. اور اکثر تحقیق یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم ایک جگہ ہے بیت المقدس کے قریب، حتیٰ کہ اس علاقے کا نام بھی ابھی تک بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اس جگہ کا نام ہے بیت اللحم، اور اسی کے ساتھ پھر وہ علاقہ ہے خلیل، جہاں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. تو اصل یہ علاقہ جو ہے نہ مصر ہے اور نہ دیگر، بلکہ یہ رملہ فلسطین کا علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا. وروى ابن ابي حاتم من سعيد بن المسيب في قوله وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين قال هي دمشق، وہ کہتے ہیں کہ یہ دمشق کا علاقہ. اصل میں مفسرین نے جہاں دیکھا نا کہ ٹیلے ہیں، آبادی ہے اور سبزہ نگر، شاید یہی جگہ ہوگی، کیونکہ قرآن نے معین تو کیا نہیں نا. قرآن نے تو فرما دیا ربوۃ، ایک ٹیلا اونچی جگہ، بس ذات قرار سبز بھی تھی اور پانی بھی تھا. اچھا قادیانیوں نے اپنا جو مقام بنایا ہے نا تو اس کا نام بھی ربوہ رکھ دیا تاکہ نبوت ٹیلے سے ثابت ہو جائے گی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب اس کے بعد جناب فرما دیا ذات قرار قال وروى عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن اسلم وخالد بن معدان نحو ذلك. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن إكرمة عن باس ذات قرار ومعين قال انہار دمشق کے اندر جو نہریں ہیں. وقال ليس النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد وآويناهما إلى ربوة قال عيسى بن مريم حين أويا إلى غوطة دمشق، مقام ہے دمشق کے اندر. وقال عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن نبي عبد الله بن عم أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في قول الله تبارك وتعالى إلى ربوة ذات قرار ومعين قال هي الرملة من فلسطين، کہ یہ فلسطین کا علاقہ ہے جو رملہ کہلاتا ہے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا عباد بن عباد الخواس ابو عتبہ قال حدثنا الشيباني عن ابن وعلة عن قريب السهولي عن برة الهذلي بعدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل انك تموت بالربوة فمات بالرملة، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تمہاری موت جو ہے ربوہ مقام پہ ہوگی، تو اس بندے کی موت جو ہے وہ رملہ میں آئی، لیکن یہ روایت غریب ہے. وأقرب القول في ذلك ما رواه الأوفي عن ابن عباس في قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال المعين والماء الجاري، کہ جہاں اللہ نے اپنی قدرت سے چشمے جاری کیے، وهو النہر، اور یعنی جہاں نہر بہ رہی ہے. اللہ نے فرمایا قد جعل ربك تحتك سريا. وقد قال الضحاك وقتادة إلى ربوة ذات قرار ومعين وهو بيت المقدس، وهذا والله أعلم هو الأزهر.
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ واضح اور راجح قول یہی ہے کہ بیت المقدس کا علاقہ ہے وہ بیت اللحم کہلاتا ہے اور علاقہ خلیل کے بالکل قریب ہے. انہ المذکور فی الآیۃ الاخری والقرآن یفسر بعضه بعضا وهذا اولی ما یفسر به ثم الاحادیث الصحیحۃ ثم الاثار. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول راجح ہے کہ یہ بیت المقدس کا علاقہ تھا اور وہاں پر اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا, وہی عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا اور اب زندہ آسمانوں پہ بیٹھے ہیں اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تصدیق کریں گے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی, اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے ہی دجال قتل ہوگا اور صلیب کو توڑا جائے گا اور اسلام کا غلبہ ہوگا, یاجوج ماجوج ختم ہوں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف بھر جائے گا. تو یہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا, واللہ عالم. کیونکہ یہ واقعات ہم نے کئی صورتوں میں پڑھے ہیں تو اس لیے ان کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہتے جی کہ سبز پگڑی کے بارے میں بھائی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیوں تم لوگوں نے مسئلہ بنا لیا؟ اصل حکم شریعت میں یہ ہے کہ مرد ریشمی کپڑا نہ پہنے, سرخ کپڑا نہ پہنے, باقی جو بھی مرد کپڑا پہنے اس کی مرضی ہے, وہ سفید ہو وہ کسی رنگ کا ہو, اسلام یا شریعت منع نہیں کرتی. جہاں تک اتباع رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اب دیکھیں نا عاشقوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حج سے تشریف لا رہے تھے تو عرفات سے جب آپ مزدلفہ کی طرف آ رہے تھے تو ایک جگہ پہ آپ نے اونٹنی روک دی, اونٹنی سے اترے, پانی کا ڈول لوٹا ہاتھ میں لیا اور دور چلے گئے جیسے انسان اپنی ضرورت مٹانے کے لیے جاتا ہے, اور وہاں جا کے ایسے بس بیٹھ گئے اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کے آ گئے. یعنی آپ نے کوئی کسی قسم کی نہ بول نہ براز نہ پیشاب نہ استنجا نہ کوئی چیز ویسے. تو اب ساتھی پریشان ہو گئے کہ جانے کا وجہ کیا تھی پھر؟ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اونٹنی روکی, قافلہ رک گیا, آپ اونٹنی سے اترے, لوٹا پکڑا, وہاں گئے اور کچھ آپ نے کیا تو ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے تو نہ پیشاب کی ضرورت تھی, نہ استنجے کی, نہ وضو کی, لیکن حج کے واپسی پر اسی جگہ محبوب محمد مصطفیٰ اترے تھے اور اسی جگہ میرے محبوب نے وضو بنایا تھا, تو میں نے کہا میں اپنے آقا کی سنت پوری کر لوں, ضرورت تو نہیں ہے لیکن حضور اترے ہیں تو میں بھی اتر پاؤں. یہ ہے عشق کہ آدمی اب دیکھیں نا جی, اگر کوئی بندہ پاجامہ پہنتا ہے, کوئی شلوار پہنتا ہے, کوئی چادر باندھتا ہے, کوئی لمبا کرتا پہنتا ہے, کوئی چھوٹا کرتا پہنتا ہے, سب جائز ہے, کوئی منع نہیں. بعض لباس اس لیے منع کیے گئے کہ وہ کافروں کا شعار ہوتے ہیں. جیسے ہندو ایک خاص قسم کی لنگی باندھتا ہے, اس طرح لنگی باندھنا جو ہے وہ علماء نے کہا جائز نہیں, کیونکہ دیکھنے میں وہ ہندو کا شعار ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ یعنی ہماری کوئی بیٹی جو ہے وہ ہندوؤں کی طرح سندور بھرتی ہے یا تلک لگاتی ہے تو یہ شعار ہے کافروں کا, یہ حرام. اس لیے حرام ہے کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ ہندو کی بیٹی ہے.
اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جیسے بعض لوگ گلے میں ٹائی باندھتے ہیں تو یہ صلیب کی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. اسی طرح جو کالر لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی صلیب کی علامت بنتی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں جتنے اسکاؤٹس ہوتے ہیں نا، بچے جو ہوتے ہیں اسکاؤٹ کو خدمت کرنے کے لیے ان کو وردی وغیرہ پہنائی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ حوادث میں اور مصیبت کے وقت میں وہ پولیس کی اور وقت انتظامیہ کی مدد کریں. تو ان کو جب وہ پریڈ کرائی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، تو وہ سلام ہمیشہ 3 انگلیوں سے کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ 3 میں ایک خدا ہے، ان کا عقیدہ ہے تثلیث. وہ اپنے عقیدے کو ثابت کرانے کے لیے یہ طریقہ بتلاتے ہیں، ورنہ 4تھی انگلی کاٹ دینی چاہیے. کیا تکلیف ہے آخر؟ تو اس لیے وہ لباس جس کے پہننے سے ہمیں نعوذ باللہ تشابہ ہو جائے کافروں کے ساتھ، جیسے اب علماء نے فرمایا کہ پہلے دور میں یہ پینٹ وغیرہ جو ہے صرف کافر پہنتا تھا، اب پورے عالم میں مسلمان بھی پہنتا ہے، تو لہذا پینٹ پہننے سے شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کافر ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر ضرورت ہے تو جائز. تو اس لیے ایک فلسفہ سمجھے کہ ہر وہ لباس جو ساتر عورت ہو، اور مرد کی عورت کیا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگر وہ لباس تمہارا ساتر بنتا ہے تو کوئی بھی لباس ہے وہ جائز ہے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی لباس ہوتا تھا کہ بھی ایک چادر نیچے باندھ لی اور ایک چادر اوپر لپیٹ لی، تو یہ بھی لباس ہے، یہ بھی جائز ہے. کوئی بندہ سر پہ صرف ٹوپی رکھ لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے. کوئی بندہ رومال رکھ لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے. ایک ہے اقرب الی السنہ کہ اپنے محبوب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو. تو میرے محبوب نے ساری زندگی چادر استعمال کی ہے اور اوپر لمبا کرتا استعمال فرمایا ہے، اور سر مبارک پہ ٹوپی رکھ کے اوپر پگڑی باندھی ہے، اور پگڑی ہمیشہ حضور کی سفید رہی ہے. یعنی یہ سنت، یہ عربی جو توپ ہے نا، یہ نہیں، لمبا کرتا آپ نے پہنا اور دونوں طرف سے یہاں اس میں جگہ بھی تھی اور بٹن بھی لگائے ہوئے تھے. تو بہرحال یہ ہے، اور کالر والر نہیں تھے، بالکل سادہ بین ہوتی تھی. تو یہ ساری زندگی میرے مدنی پاک کا لباس ہے کہ ٹوپی رکھ کے اوپر پگڑی مبارک باندھتے تھے، اور پگڑی ساری زندگی سفید رہی. صرف جب مکہ کے فتح کے لیے میرے آقا آئے ہیں تو اس دن آپ کی پگڑی مبارک سیاہ. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس دن سیاہ پگڑی کا منشا یہ تھا کہ یہ نہ سمجھا جائے بلکہ تواضع ہو، انکسار ہو اور عاجزی سمجھی جائے. ورنہ شوق رنگ تو آدمی خوشیوں میں پہنتا ہے نا، کہ بھئی ہمیں مکے میں جنگ کرنے سے کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے. اور بعض علماء نے فرمایا چونکہ اللہ کے گھر کا غلاف جو ہے وہ بھی سیاہ تھا، اسی مناسبت سے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ پگڑی باندھی ہے، لیکن وہ ایک دن کے لیے باندھی ہے، ساری زندگی سفید باندھی. تو اب میرا بھائی افضل تو یہ ہے کہ سفید پگڑی باندھو. اب کسی کی مرضی ہے وہ سبز باندھتا ہے، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جنتیوں کا لباس سبز ہوگا. تو جنت میں سبز لباس کا ذکر آتا ہے، تو وہ ہمیں اگر اس لحاظ سے پہنتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج کل جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ہر جماعت نے، ہر پارٹی نے اپنا لباس بھی الگ بنا لیا ہے، رنگ بھی الگ بنا لیا ہے. بعض نے پگڑیوں کے رنگ بدل لیے، کسی نے نسواری بنا لیا، کسی نے بنی بنا لیا، کسی نے سبز بنا لیا، کسی نے کالا بنا لیا.
بعض نے ٹوپی بنا لی، بعض نے واسکٹ بنا لی. نہیں، یہ تو پارٹی والی بات ہے کہ ہماری پارٹی کا بندہ دور سے نظر آئے کہ بھی یہ ہمارا ہے. اسی لیے ایک دفعہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہوتے تھے، بریلوی علماء میں سے تھے، اور ویسے وہ بہرحال عالم تھے، مولوی تھے، مطالعہ تھا، اور ساری زندگی انہوں نے پڑھایا بھی ہے، تھے وہ مسلکن بریلوی. تو بہرحال اتفاق سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھ لیا، ٹرین میں اتفاق ہو گیا تھا، لمبا واقعہ ہے. تو خیر میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ جو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے، میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، یعنی میں ایسے شاعر بن گیا نا، عام آدمی جیسے ہوتا ہے سوال کرنے والا. تو میں نے کہا حضرت یہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں، اور کبھی درود بھی پڑھتے ہیں، کبھی کچھ پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دلیل ہے ایسی قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ سے جو آدمی پیش کر سکے کہ ہاں بھائی یہ دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا مجھے میں چھوٹا تھا، نوجوانی ابتدائی بچپن تھا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں تو حکم نہیں ہے، اور نہ کبھی خلفاء راشدین نے یا صحابہ نے. میں نے کہا جی جب یہ نہیں ہے تو پھر ہم کیوں پڑھیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ مسجد جو ہے فلاں جماعت کی ہے اور یہ وہابیوں کی ہے، جہاں صلاۃ والسلام نہ پڑھا جائے وہابی ہے، جہاں پڑھا جائے وہ ہمارے سنی ہیں. تو یہ تو صرف ایک علامت بتلانے کے لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ورنہ اس کا کوئی حکم نہیں. میں نے کہا جی علامت کے لیے تو ایک بورڈ لکھ کے لگا دیں، پھر اتنی بڑی بدعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامت ہی لگانی ہے تو بورڈ لکھ کے لگا دو کہ بابا یہ مسجد فلاں جماعت کی. تو اتنا بدعت اور احداث فی الدین کی کیا ضرورت ہے کہ ایسا طریقہ نکالا جائے جس کا حکم جو ہے وہ نہ ملے ہمیں، یا کوئی دلیل پکڑے کہ جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو، تو بالکل آمنا باللہ، لیکن درود پڑھنے کے اوقات ہیں، مقام ہے. اب کوئی آدمی نماز شروع کرے اللہ اکبر اور درود شروع کر دے اللہم صلی علی سیدنا محمد، ان نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ قرآن میں جو حکم ہے درود پڑھو، ہم تو درود پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی آدمی رکوع کے اندر جانے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دے یا سجدے میں درود پڑھنا شروع کر دے تو نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی پہ درود بھیجو، ہم بھیج رہے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ درود پڑھنے کا وقت ہے، جس وقت حضور نے پڑھا ہے وہ سنت ہے، اور جہاں نہیں پڑھا وہاں نہ پڑھنا سنت ہے. اب دیکھو نا کعبے سے ہمارا کوئی جھگڑا ہے کہ ان دو کونوں کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، رکن یمانی پہ بھی ہاتھ لگاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہاں حضور نے بوسہ دیا، وہاں ہاتھ لگایا، سنت ہے. ان دونوں پہ میرے محبوب نے نہ اشارہ کیا نہ ہاتھ لگایا، لہذا نہ لگانا سنت ہے. اصل اتباع تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. دیکھیں کام تو بیچارے وہ بھی دین کا کر رہے ہیں، لیکن دعا کرو کہ پٹڑی صحیح پہ آ جائے. اب دیکھو نا، آپ نے مدینہ شریف جانا ہو اور سڑک آپ جدے کی لے لیں تو آپ پہنچ جائیں گے مدینہ شریف. تو مدینہ تب ملے گا جب محمد مصطفیٰ کے شہر کی سڑک پہ آئیں گے، اور حضور کی محبت بھی تب ملے گی جب ہم سنت کی پٹڑی پہ آئیں. اگر سنت کی پٹڑی نہیں ہوگی، لاکھ جھنڈیاں لگاؤ، لاکھ دیگیں پکاؤ، ڈھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہے بلکہ گناہ کا خطرہ ہے. اتباع سنت میں نجات ہے کہ محمد کی غلامی اختیار کر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک لڑکی مدینے سے مکہ آ رہی تھی اور حیض آ گیا، اس نے عمرے کا احرام نہیں باندھا، غلطی کی. عورت حیض کی حالت میں عمرے کی نیت کر سکتی ہے.
غسل کر لے لبیک اللہ لبیک بس، اور گھر میں آ کے بیٹھ جائے، جب پاک ہو عمرہ پورا کرے۔ اب اس کو آپ عمرہ بھی کرائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ بہرحال مجبوری ہے کمپنی کی یا نوکری کی یا ملازمت کی، اتنی دیر کے لیے تو چاہے آپ پہن لیں، ورنہ ٹائی وائی نہ لگائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہ کوئی علامت اسلام نہیں ہے، نہ یہ لبس اسلامی ہے، اور نہ یہ تہذیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھائی اتنا لمبا سوال ہوتا بھی کیسے پڑھے؟ کیا پورے سر سے ایک کینچی سے بال کٹوا دیے، ٹھیک ہو گیا۔ دو عمرے کیے، ان میں خود ہی سر کے ایک جگہ سے کینچی سے تھوڑے بال کاٹ دیے، تو یہ کہ مدینے سے آئیں گے عمرہ کریں گے سارے بال منڈوا دوں گا، تو بہرحال آپ نے غلطی کی ہے، تھوڑے بال کاٹنے سے آدمی عمرے سے نہیں نکلتا۔ آپ ایسا کریں کہ جلدی سے عمرہ کر کے پورے سر کے بال کٹوا دیں، پھر مدینے سے جب آئیں عمرہ کریں سر پہ اس طرح پھروا دیں۔ اگر نہیں کرو گے پھر دم دینی پڑ جائے گی۔ طواف شروع کرنے سے پہلے جو نیت ہے، کوئی نیت نہیں، دل میں نیت ہے، یہاں سے جب جا رہے ہو تو مانے طواف کرنے جا رہے جاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر وچل دو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی کہے کہ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام سبعۃ اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو لوگوں کو ویسے سکھایا جاتا ہے کہ آج کل لوگ مصروف ہیں نا، ان کو گانے تو یاد ہیں لیکن ان کو یہ دین کی باتیں یاد نہیں رہتی، اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھ دیا کہ کچھ نہ کچھ تو اندھے کو دلیل مل جائے، ورنہ نیت مقام ہے دل میں۔ ہم جب یہاں سے چل کے حجر اسود کی طرف جا رہے ہیں، نیت ہے تو جا رہے ہیں نا، نیت نہ ہوتی کیوں جاتی، ادھر کیوں نہیں چلے گئے؟ نیت ہے بس، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کہتا ہے جی کہ یہاں کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ٹھیک ہے، کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں، نہ کوئی فرض ہے نہ کفر و اسلام کی جنگ ہے۔ حضور صحابہ کے بارے میں بہرحال یہ آتا ہے کہ ابو بکر و عمر نہیں فرماتے تھے رفع یدین۔ کہتے جی کچھ لوگوں کے پاس ٹوپی بھی ہوتی ہے، پگڑی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سر سے کپڑا اتار دیتے ہیں۔ ہمیں تو ایسی حدیث نہیں ملی کہ کپڑا ہو ٹوپی ہو اتار کے پھینک دو اور ننگے سر نماز پڑھو، نہ میرے مدنی پاک نے ننگے سر کبھی نماز پڑھی ہے۔ ایک ہے کہ کپڑا نہ ہو جائز ہے، قمیض بھی نہ ہو تو نماز جائز ہے۔ ہر پانی بیٹھ کے پئیں، زمزم بھی بیٹھ کے پئیں، صرف اتنا ہے کہ اگر زمزم کھڑے ہو کے پیا جائے تو جائز ہے، دوسرا پانی کھڑے ہو کے پیا جائے تو جائز ہی نہیں۔ ہمارے لوگوں نے ایک مسئلہ بنا رکھا ہے، زمزم آئے کھڑے ہو جائیں، پیر آئے تو کھڑے ہو جائیں گے، زمزم آئے تو کھڑے ہو جائیں گے، اذان ہو تو کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائی ان کو عادت ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال کسی نے آپ کو کہا کہ سب سے زیادہ شرک حنفی لوگ کرتے ہیں، اللہ ہدایت ہے، بس دعا کرو، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس قسم کی باتیں ہر مسلک میں موجود ہیں، حنبلیوں میں بھی ہیں، حنفیوں میں بھی ہیں، شافعیوں میں بھی ہیں، مالکیوں میں بھی ہیں۔ اللہ پاک سب کو شرک سے بچائے، اللہ سب کو عقیدہ صحیح نصیب فرمائے، تاکہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو میں بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا، تو لہذا امام کیسے بن گیا؟ پہلے تو یہ واقعہ ہی جھوٹ ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے 100%، ایک یہ ہے 101% جھوٹ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی واقعے کا یا مسئلے کے علم نہ ہونے سے حضور کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا ہے اور مجھے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، یا رسول اللہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میں کہاں جاؤں؟ میری اولاد ہے، بچے ہیں، لیکن اس نے مجھے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں اگر یہ لفظ کہہ دو تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، حلال ہو نہیں سکتی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے حل کا، آپ نے فرمایا بیوی مان فیک القرآن، تمہارے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں، میں نہیں جانتا مسئلہ، میں کیسے بتاؤں؟ وہ حضور نے فرمایا میں مسئلہ نہیں جانتا، تو نعوذ باللہ نہ جاننے سے نبوت میں شک ہو گیا۔ کوئی عقل کیا کرو۔ حتیٰ کہ وہ بی بی جو تھی نا جی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہر مسئلہ قرآن میں ہے، میرا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا بی بی نہیں ہے قرآن میں تو میں کیسے بتاؤں؟ اچھا وہ جناب بی بی ناراض ہو گئی اور بالکل لڑنے جھگڑنے پہ آ گئی اور ناراض ہو کے حضور کی خدمت سے چلی گئی۔ تو اس کے بعد اللہ نے قرآن اتارا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ میرے مدنی ہم نے سن لیا اس عورت کا جھگڑا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ تو اب قرآن اترا، حضور نے بلا کے مسئلہ بتایا۔ تو یہ کہہ دینا کہ مسئلے کا علم نہیں ہے تو عالم کی دلیل ہے کہ غلط بات بیان نہ کریں بلکہ کہیں کہ بھئی لا ادری، مجھے مسئلے کا پتہ نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دماغ میں ایک مسئلہ آ گیا کہ بھئی ہم جو مجاہدین کو جہاد پہ بھیج دیتے ہیں اور بیچارے اپنی بیویوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایک مرد کو بیوی سے کتنے عرصے تک دور رہنا چاہیے؟ تو اس مسئلے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں۔ اگر حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا میں بیٹی سے پوچھتا ہوں، حضرت عمر کی شان کم نہیں ہوئی تو امام ابو حنیفہ کی بھی کم نہیں ہوئی۔ آپ اپنی بیٹی کے پاس آئے، بی بی حفصہ کے پاس ہے جو امہات المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی ایک عورت جو ہے خامند کے بغیر کتنا عرصہ آرام سے گزار سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ابا جان آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ عمر کی بیٹی ہے نا، تمہاری میری بیٹی تھوڑی ہے۔ تو حضرت عمر کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ نے فرمایا قرآن تو پڑھا ہے لیکن یہ مسئلہ قرآن نے کہا قرآن میں تو ہے نا، والذی یتوفون، وہ عورتیں جن کے خامد فوت ہو جائیں ان کے لیے عدت کیا ہے؟ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے شادی کرے۔ تو اللہ نے عورت کو 4 مہینے 10 دن کا وقت دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اتنا عرصہ عورت گزار سکتی ہے۔ زیادہ ہوتا تو اللہ زیادہ وقت کا پابند فرما دیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا الحمدللہ جزاک اللہ، آپ نے مجھے مسئلہ سمجھا دیا۔ تو حضرت عمر نے پھر ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ ہر مجاہد کو بھیجا جائے تو 6 مہینے میں اس کو واپس کرو، پھر اس کے بدلے میں اور جائیں وہ واپس آ جائیں تاکہ اپنی بیوی کا حقوق ادا کریں۔ تو جو تم نے مسئلہ لکھا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا میں بیٹی سے پوچھوں گا، تو اس سے تو ان کے علم کی دلیل ہے، نہ کہ نعوذ باللہ ان کے عالم نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور ویسے جو واقعہ آپ نے لکھا ہے بالکل جھوٹ ہے، 100% نہیں بلکہ 101%۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا مجھے یہ بتائیں امام صاحب فوت ہو گئے، آپ کو کیا تکلیف ہے ہم سے؟ نہیں وہ گزر گئے، جو گزر گئے حضور فرماتے ہیں اپنے مرنے والوں کو برائی سے یاد نہ کرو بلکہ اللہ کی رحمت مانگو ان کے لیے۔ فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر تمہیں امام صاحب کا قول پہ عمل نہیں کرنا نہ کرو، لیکن برائی کرنے کا کیا حق ہے؟ اچھا جہاں تک یہ مسئلہ ہے میرے عزیز کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے لیکن عورت 4 شادیاں نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ مرد کی اگر 4 بیویاں بھی ہوں تو اولاد کی نسل باپ تو ایک ہوگا نا، اگر عورت کے 4 خاوند ہوں تو اولاد کا باپ کون بنے گا؟
وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، تم کہتے ہو میرا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے۔ اچھا، پھر ایک بات یہ ہے کہ خاوند ہے 4، بیوی ہے 1۔ ہر خاوند کہتا ہے کہ آج رات تم نے میرے گھر میں گزارنی ہے، تو کیا کریں؟ سر پھٹاول کے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں ایک دوسرے پر، یا چاروں کہیں کہ جی ہم نے تو چاروں نے آج ہی رات فائدہ اٹھانا ہے، پھر اجتماعی زیادتی ہو گئی۔ اچھا، اور اگر جناب عورت کو حمل ہو جائے تو چاروں چھٹی، عورت کو حیض آ جائے تو وہ 4 کدھر جائیں؟ اگر ایک کی 4 بیویاں ہیں، ایک کو حیض آ گیا چلو دوسری بیوی تو ہے نا، ایک اگر نفاس میں ہے تو تیسری تو ہے نا، ایک بیوی بیمار ہے تو چوتھی تو ہے نا۔ تو اللہ کا جو حکم ہے اس میں کروڑ حکمتیں ہوتی ہیں، بلا وجہ عقل لڑا کے اور بلا وجہ ائمہ فقہا اور محدثین کی برائی کر کے اپنی قبر خراب نہ کرو۔ میرا مشورہ ہے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ، ائمہ اور علماء، محدثین، فقہا کے بارے میں بری باتیں اور بری قصے نہ بنایا کرو۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تیرا خاتمہ خراب کر دے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ من آذی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے دوستوں سے جھگڑا کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی جیت سکتا ہے؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ایک ہے کسی کے قول پہ عمل نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قول کو لیتے ہیں، امام صاحب کے قول کو نہیں لیتے۔ کتنے لوگ ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے قول کو لیتے ہیں۔ اچھا، بعض مسئلے میں تو خود امام احمد بن حنبل کے کہیں 2 قول ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 10 قول بھی ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کہتے جی کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ادائیگی پر مؤذن دائیں بائیں پھرے۔ ہاں، اس لیے کہ پہلے یہ سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا، تاکہ آذان آواز ہر جگہ پہنچ جائے۔ اب تو ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ نہ پھرنے کی ضرورت ہے نہ اوپر چڑھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا اونچی جگہ پہ مؤذن کھڑے ہوتے تھے، میناروں پہ کھڑے ہوتے تھے، آذان کہتے تھے، بلند آواز والا آذان کہے، دائیں بھی پھرے بائیں بھی پھرے تاکہ آذان ہر طرف پہنچ جائے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی جہاد پہ گیا، اس کی بیوی حاملہ تھی، یعنی اپنے خاوند سے حاملہ تھی۔ وہ جب جہاد پہ گیا تو غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا خاوند اللہ کرے واپس آ جائے تو میں اپنی بیٹی جو ہے اللہ کے راہ میں دوں گی۔ تو خاوند اللہ نے مہربانی کی، زندہ سلامت واپس آ گیا۔ تو اب وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے راہ میں دینے کا کیا مطلب ہے؟ مانا یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے اس کا رشتہ کر دے، کسی دیندار آدمی سے رشتہ کر دے، جہاں وہ عورت دین کا کام کر سکے، آگے بچوں کو پڑھائے، قرآن پڑھائے، مدرسۃ البنات کھول لے، دین کی دعوت دے، دین کے لیے لوگوں کو تیار کرے۔ کہتے جی کہ حضرت نوح اور حضرت لوط دونوں پیغمبر تھے، تو ان کی بیویاں کافرہ تھیں، تو انہوں نے طلاق کیوں نہیں دی؟ تو یہ تو قیامت میں ان سے پوچھنا، میرا قصور تو نہیں نہ طلاق انہوں نے دی۔ مسئلے بتانے کا ذمہ دار مولوی وکی ہے۔ اللہ کے بندے، اس شریعت میں کافرہ سے نکاح جائز تھا،
جب جائز تھا تو ٹھیک ہے. اچھا حضور کا جب نکاح ہوا ہے بی بی خدیجہ سے تو بی بی خدیجہ مسلمان تھی؟ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے، ابھی تو نبوت ہی نہیں ملی. تم دور کیوں جاتے ہو؟ پہلے گھر کا فیصلہ کرو. تو اس زمانے میں یہ حکم نہیں تھا، کافرہ بیوی بن سکتی تھی. یہ تو بعد میں حکم آیا کہ ولا تنکحوا المشرکین، کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اگر نکاح بھی کرنا ہے تو مومنہ لڑکی سے کرو، کسی مشرکہ لڑکی سے نہ کرو. تو یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب جائز تھا تو وہ طلاق کیوں دیتے؟ یہ تو مسئلہ ہے متفق کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن گناہ گار نہیں ہو سکتی. کہتے جی کہ جب احرام باندھنے کے لیے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے وقت سر پہ کپڑا ڈال کے پڑھیں یا اتار کے؟ ابھی تو تم نے نیت ہی نہیں کی تو سر سے کپڑا کیوں اتارو؟ اور تو 2 رکعت پڑھ کے نیت بعد میں کرو گے یا پہلے کرو گے؟ ہاں جی بعد میں. جب نیت کرو گے تو احرام شروع ہوگا نا، تو ابھی تو احرام شروع ہی نہیں ہوا تو سر سے کپڑا کیوں اتارو بھائی؟ کہتے جی کہ احرام کی حالت میں نے وہ لال بیگ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ مار دیے، کوئی بات نہیں. موذی چیز کو مارنا جائز ہے. یہ تھوڑا ہے کہ آدمی احرام میں ہو اور آگے سانپ آ جائے تو کہ حضرت میں احرام میں ہوں، آؤ کھا لو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بچھو ہے، موذی ہے، بلا ہے، مارو اس کو. میرے والد فوت ہو گئے، ان کے ذمہ قرضہ تھا، جو ہمیں معلوم تھا وہ تو ہم نے ادا کر دیا ہے. کچھ قرضہ باقی بھی ہے لیکن معلوم نہیں. آپ اعلان کریں اخبار میں کہ ہمارے باپ کو کسی نے قرضہ لینا ہے. اپنی طرف سے کوشش کرو، باقی اللہ پہ چھوڑو. میرے عزیز ہیں کاشف صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا دے. حج کرنے کے بعد شرک کرتے ہیں. مشرک کا تو حج بھی قبول نہیں ہوتا نہ نماز قبول ہوتی ہے. دعا کرو اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے. توبہ کرنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ما سوا حقوق العباد کے. یہ نہیں ہے کہ کسی کا 1 لاکھ کھا جاؤ اور توبہ کر لو، وہ دینا پڑے گا. بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا، اللہ اپنے حق معاف کر دیتے ہیں. کہتے کہ بعض لوگ آپ کا درس سننے کے لیے سنتیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں سنتیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہے؟ میرے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ وسوسے ایک ہے وسوسہ خود لائے، ایک ہے کہ ہمارے بغیر اس کے آ جائے. کوئی منع نہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے تو ہمیں غم کرنے کی کیا ضرورت؟ آتا رہے. میں نے انڈیا سے چلا تھا اور بڑا پریشان رہا کہ احرام کہاں سے باندھوں. کسی نے کہا جہاز میں باندھ لینا، کسی نے کچھ کہا، اور میں نے بس پریشان رہا اور جدے سے احرام باندھا. ایک بکری دم ادا فرمائے، انشاءاللہ آئندہ پریشانی نہیں ہوگی. عمرے پہ آ رہے تھے، 1 روپے کی کتاب خرید لیتے، پڑھ لیتے کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے. کیا مشکل تھا کہ تم پریشان رہے اور پریشان رہے اور پریشان رہے. اور پھر بال بھی تھوڑے سے کٹائے ہیں، یہ بھی پریشانی تھی. ایک دم اور پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ. کہتے پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کر کے اس طرح پھروایا. چلو اس دم سے تو بچ گیا، وہ پہلے والی دم تو دینی ہے. کہتے جی کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ عورت اور مرد میں فرق ہے؟
اگر آپ کے نزدیک فرق نہیں ہے تو پھر نماز میں بھی نہیں ہے، اور آپ کے نزدیک عورت اور مرد میں فرق ہے تو پھر نماز میں تو کئی جگہ فرق ہے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے پہلی صفیں افضل ہے اور عورت کے لیے آخری صفیں افضل ہے۔ مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی نماز گھر میں افضل ہے۔ اور مرد جو ہے اگر امام غلطی کرے تو پیچھے سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، لیکن عورت آواز نہیں نکال سکتی ہے۔ تو کتنا فرق ہے؟ باقی رہ گئی بات رکوع و سجود کی، تو اس میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے جتنا قریب رہے زیادہ فرض ہے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کی طرح رکوع و سجود کرے تو جائز ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ 1400 سال ہو گئے مسلمانوں کی نماز کے مسئلے حل نہیں ہوئے، تو کافروں سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ حالت احرام میں لال بیگ مار دیا، حالت مار دیا تو اچھا کیا، جان چھوٹی۔ عورتیں اپنے بال جو ہیں عمرے کے بعد خود کاٹ سکتی ہیں، بالکل کاٹ سکتی ہیں۔ عورتیں اگر حرم میں موجود ہیں اور جنازہ کھڑا ہو جائے تو بالکل جنازہ پڑھے۔ یہ مسئلہ سمجھا کرو کہ عورت کو نماز جنازہ کے لیے گھر سے آنے کا حکم نہیں ہے، لیکن عورت اگر آلریڈی پہلے سے مسجد میں موجود ہے تو باقی فرض پڑھ رہی ہے تو جنازہ کیوں نہ پڑھے بھائی، جنازہ بھی پڑھے۔ ایسا کوئی دعا ہے کہ آدمی کرے اور پھر گناہ نہ کرے؟ استغفار، خالص استغفار کرو اور کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ جو باتیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں وہ پڑھنے پڑھانے سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا کہ سارے صحابہ تو عالم نہیں تھے نا، لیکن جس کو چند گھڑی بھی میرے محبوب کی صحبت مل گئی کروڑوں اولیاء اللہ سے بڑھ گیا، حالانکہ اس نے کوئی علم بھی نہیں، کوئی ایسی محنت نہیں، صرف صحبت محمد مصطفیٰ۔ اس سے علماء نے نکالا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ والوں سے بیٹھو گے تو اچھی باتیں سنو گے نا۔ حضور نے مثال بھی دی کہ اگر اچھے آدمی سے دوستی رکھو گے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے عطر والے سے دوستی ہو، کہ چلو عطر خریدو گے نہیں تو خوشبو تو آتی رہے گی نا، لیکن برے آدمی سے دوستی رکھو تو ایسے ہے جیسے آگ والے کے پاس بیٹھو، اگر وہ تمہیں جلانا نہ بھی چاہے تو کوئی نہ کوئی چنگاری اوڑ کے تیرے کپڑوں پہ آ سکتی ہے۔ تو اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے بچو، صحبت اشرار سے بچو، صحبت اخیار و ابرار اختیار کرو، انشاءاللہ پھر آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر اللہ کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے، بالکل مانگے، طواف بھی کرے۔ کہتا ہے جی کہ اگر میری دم ہے آپ کو دینا ہے، تنخواہ کم ہے اور 5 مہینے سے نہیں ملی، آپ روزے رکھ لیں، نہ دیں دم، کوئی بات نہیں، دے دے گا۔ لوگ جو ہیں مثلا زنا سے پیدا ہوئے ان کو کیسے بلایا جائے گا؟ آدم کی اولاد تو وہ بھی ہے نا، آدم سب کا ابا ہے کہ نہیں؟ کوئی بنے نہ بنے اللہ تو جانتا ہے نا کس کا نطفہ ہے۔ سعودیہ سے ہماری فلائٹ جو ہے 10 بجے ہے، پتہ نہیں 1 بجے ہے، اللہ یہ اے ایم اور پی ایم یہ میں نہیں جانتا بابا، نہ سی ایم نہ پی ایم نہ اے ایم، تمہیں مسلمانوں والا کوئی لفظ نہیں ملا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اگر نماز فجر کا ٹائم جہاز میں ہو جائے جہاز میں پڑھ لو، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ اور سعودی ایئر لائن کے جہازوں میں تو باقاعدہ مسجد بنی ہوئی ہے، آپ جماعت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے آخر میں باقاعدہ پردے لگا کے مسجد بنا دی ہے، مصلے ہیں، کمپس ہے، کعبے کا نشان ہے، باقاعدہ بڑے آرام سے، اور ہم فقیروں کا تو بڑا بھلا کیا ہے انہوں نے۔
لمبی فلائٹ ہو نا، ہم تو ماشاءاللہ وہیں سرانا رکھ کے سو جاتے ہیں. مولوی کا تو ویسے مسجد میں نیند گڑی آتی ہے، ساری زندگی تو مسجدوں میں پڑے رہے نا. سیٹ پہ بیٹھے 18 گھنٹے، اور ویسے مجھے ابھی گھٹنوں کا مسئلہ ہے آرتھرائٹس کا، تو ہمارے لیے تو اللہ ان کو جزائے خیر سے بڑا انتظام کر دیا. اچھا تھا، چپ کر کے آرام سے سرانا لگا کے جا کے سو گئے. السلام علیکم. بس بہت اٹھاتے ہیں، کوئی تو آئے گا نا نماز والا، اس لیے نماز بھی وقت پہ ہو جاتی ہے اور ٹانگیں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں. میری شادی کے بیوی کے ہاں جب پہلے بچے کی پیدائش ہوئی، بچے کی پیدائش کے 1-2 مہینے کے بعد میری بیوی نے دودھ نکال کے ایک کپ میں رکھا، تو میری ہمشیرہ جس کی عمر تقریباً 15 سال ہے اس نے پی لیا. کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں. وہ ان کی بیٹی تب بنتی جب 2 سال کی مدت میں دودھ پیتی، اور دودھ بھی پستان سے منہ لگا کے چوستی، نہ کہ پیالے میں پلا دو. کوئی بیٹی نہیں، بالکل شادی کر سکتے ہیں. وہ اس کی بیٹی نہیں بنتی. مدت رضا جو ہے حولین کاملین، جب کوئی بچہ 2 سال کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پیے گا تو اب وہ اس کی ماں بن جائے گی، اب اس کی اولاد جو ہے اس کے بھائی بہن بن جائے گی. تو آپ کی بیٹی کی عمر تو 15 سال تھی جب دودھ پیا، وہ اس کی بیٹی تھوڑی بنی. اور دودھ بھی اس نے سینے کو منہ لگا کے نہیں پیا، اس نے پیالی میں رکھا ہوگا کسی دوائی وغیرہ کے لیے، وہ بھول کے بیچاری پی گئی. کچھ بھی نہیں ہوتا. طواف کر رہے تھے، عصر کی نماز بیچ میں پڑھی، عصر اور مغرب کے درمیان نفل بھی ادا کرے، کوئی آدمی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ افضل یہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ وہ صفا مروہ دوڑ لے، سارے کام کر لے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لے. اگر پڑھ لی ہے تو کوئی جرم تو نہیں کیا، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، کوئی جھگڑا نہ کیا کرے. کہتے جی کہ میاں بیوی اگر اکٹھے غسل کریں تو ہو جاتا ہے. ہاں جی، کیوں نہیں ہو جاتا؟ میاں بیوی ہیں، اکٹھے کریں چاہے علیحدہ کریں، اور اس غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جب غسل ہو جاتا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ عجیب بات ہے. اللہم صلی اللہ. دیکھو جی، ڈرے تو بیوی سے ڈر رہا ہے، اور نہ ڈرے تو لوگوں کے ساتھ جا کے بیچ پہ نہاتے ہیں. ماشاء اللہ، دیکھو مسلمان ہے، کتنا خوف ہے بیچارے کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث.